اور وہ تناظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں جو تبدیلی برپا کی، جسے ہم انقلاب محمدی کا نام بھی دے سکتے ہیں، لیکن اصلاً وہ آپ کا مقصد بعثت تھا، آپ کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا تاکہ اللہ کا کلمہ آپ سربلند کر دیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو یہ اظہار دین حق ہو جائے، یعنی دین غالب ہو جائے۔ دین غالب کرنے کے لیے افراد چاہیے۔ وہ افراد کیسے تیار ہوں گے؟ قرآن مجید نے یہ بات بتائی کہ وہ اللہ کی اس کتاب کے ذریعے سے تیار ہوں گے۔ اگر دورہ ترجمہ قرآن کے دوران جو سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ جب آئی تھی تو یہ ان کا جو آپس میں ربط و تعلق ہے، اس موقع پہ میں نے بیان کیا تھا کہ اصل میں ان افراد کو تیار کرنے کی جو طریقہ کار ہے وہ بیان ہوا ہے سورہ جمعہ میں۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کی خاطر قربانیاں دے سکیں، وہ لوگ کہ جو اللہ کی خاطر اپنی دنیا کی جو بھی یہاں کی آگے کاروبار کر سکتے تھے، اپنا کیریئر بنا سکتے تھے، اس کی قربانی دے سکیں، اپنی محبتیں لٹا سکیں۔ آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، پڑھنا بھی آسان ہے، یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ ول پاور کیسے پیدا ہو جائے، وہ سوچ کیسے پیدا ہو، انسان کے باطن میں وہ تبدیلی کیسے آئے، اور یہ کردار کیسے بنے کہ جو اللہ کی محبت کو، رسول کی محبت کو، جہاد کی محبت کو، دنیا کی ان ساری محبتوں سے بالا تر رکھ سکے اور عملاً رکھ سکے، صرف زبانی سے کلامی نہیں، واقعتاً اپنی یہ محبتیں لٹا سکے اللہ کی محبت پر، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے لٹائی ہیں، جیسے محمد رسول اللہ نے لٹائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ لوگ تیار کیسے ہوں؟ وہ کس یونیورسٹی سے نکلیں گے، کون سے نصاب سے گزریں گے، کون سے تربیت سے گزریں گے تو ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی؟ تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ والی قابلیت کو اللہ کی کتاب ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جو تبدیلی آئی ہے، تو یہ تبدیلی در حقیقت قرآن مجید نے وہ تبدیلی پیدا کی ہے۔ یہ آلائے انقلاب ہے، یہ تبدیلی پیدا کرنے کا انسٹرومنٹ ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ریاست بن گئی۔ ریاست کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک جماعت جب تک تحریک کی صورت میں ہوتی ہے، اس کا ہر کارکن بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب جماعت اقتدار میں آ جاتی ہے تو اب حکومتی مسائل میں الجھ کے رہ جاتی ہیں، اب لوگوں کے ساتھ اس کا وہ انٹریکشن نہیں رہتا جو اس کا حزب اختلاف میں ہوتے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے ہے ساری بات۔ یہی مسئلہ اسلام کے ساتھ بھی پیش آیا، وہاں کے اپنے مسائل ہیں، لہذا اب قانون سازی کی ضرورت ہے، اب قانون بنے گا، کون مسلم شہری ہے، کون مسلم شہری نہیں ہے، یہ چیزیں طے ہوں گی۔ تو قرآن مجید کے اس حصے پہ زیادہ زور ہو گیا کہ جو فقہ سے بحث کرتا تھا، اور اس حصے پر سے زور ہٹ گیا کہ جو انسان کی شخصیت کی تربیت کرتا ہے یا کردار سازی کا کام کرتا ہے۔ اب قتال ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، سلطنت کے امور نپٹائے جا رہے ہیں، جو اس صلاحیت کے لوگ ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں، لہذا آہستہ آہستہ وہ جذبہ ماند پڑتا چلا گیا۔ اور یہ نیچرلی ہوتا ہے، ہمارے سامنے بھی ہوتا ہے، جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہی وہاں بھی ہوا۔ اور زیادہ زور قرآن مجید کے ان 2.5-3 پاروں پر محدود ہو گیا کہ جو فقہ سے، قانون سے بحث کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اس پہلو سے ہو گیا کہ جو اس قانون کو ڈسکرائب کرتی تھی۔ وہ جو پوری سیرت ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اور وہ قرآن کا جو بڑا حصہ ہے وہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ایک دم نہیں ہوا، آہستہ آہستہ ہوا، درجہ بدرجہ ہوا، بتدریج ہوا۔ اس کے نتائج ہیں جو پھر نکلیں کہ وہ ٹیم نہیں رہی تو پھر وہ نظام بھی نہیں رہے گا۔ وہ کیسے رہے گا؟ آخر نظام کو چلانے کے لیے افراد چاہیے، افراد متعدد تعداد میں چاہیے۔ جب متعدد تعداد میں نہیں ہوں گے
تو پھر یہ کہ کوئی دوسری طرح کے لوگ جو دوسرا نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ چھاتے چلے جائیں گے، غالب آتے چلے جائیں گے۔ یہی اسلام کے ساتھ ہوا، یہ ہر نظریاتی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کے دور سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اور یہی بات ہے جو ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے مگر اختلاف ہوا۔ کیوں اختلاف ہوا؟ یہ چیز اختلاف پیدا کرتی ہے، دنیا کی طرف خود جاتا ہے، دین کی طرف کھینچ کے لانا پڑتا ہے۔ جب تک اس کتاب کو مضبوط نہیں پکڑ کے رکھیں گے تو دنیا کی طرف خود بہہ کے چلے جائیں گے، ادھر انرجی چاہیے ہوتی ہے جانے کے لیے۔ یہ میں نے تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے اس لیے رکھ لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افراد پیدا کیے تھے قرآن سے، بعد میں ہماری تربیت کے طریقے بدل گئے۔ تربیت کے طریقوں کے اندر پھر کیا آیا جی؟ تصوف آ گیا، اس میں بہت سارے یونانی طریقے آ گئے، غیر معروف طریقے آ گئے، جو حضور کی سنت سے ثابت ہی نہیں ہے وہ طریقے آ گئے۔ بہت سے ایسے اعمال اور ایسے اشغال آ گئے کہ جن کو اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ صدیوں کا عمل ہے۔ اور جب ہندوستان میں اسلام آیا، خاص طور پہ اب ہم ہندوستان کی طرف آتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں پوری شدت کے ساتھ ہیں۔ پہلا اسلام جو تھا اصل میں محمد بن قاسم والا، وہ بھی 93 سال کے بعد آیا ہے، اور 93 سال کے دوران کیا ہو چکا تھا کہ خلافت ملوکیت میں بدل چکی تھی، بہت بڑا فرق واقع ہو چکا تھا۔ اب ہندوستان میں اسلام آیا لیکن زیادہ عرصہ ٹکا نہیں۔ اصل میں مسلمانوں کا غلبہ ہندوستان میں ہوا ہے محمود غزنوی کے حملوں کے نتیجے میں، اور یہ تو بہت بعد کی بات ہے، اور اس وقت تک تو بادشاہت پوری طرح جو ہے نا وہ پنجے گاڑ چکی ہوئی تھی، اور اب دو چیزیں ان کے ساتھ آئیں، ایک تصوف اور دوسری فقہ، اور اسلام اسی کو سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید سے تعلق بہت جزوی سا تھا۔ یہ جو اسلام یہاں پہ آیا اور جو مسلمان یہاں پہ آئے، ان کا جو عروج کا دور ہے، عروج، وہ دور ہے اکبر اعظم کا دور۔ ہندوستان میں مسلمان اتنے طاقتور کبھی بھی نہیں ہوئے جتنا کہ اکبر اعظم کے دور میں تھے۔ لیکن اس وقت اسلام کی حالت کیا تھی؟ اس وقت اسلام یعنی ایک نیا دین بنانے کی کوشش کس نے کی تھی؟ اکبر نے کی تھی۔ آج جو ہم رو رہے ہیں نا کہ سیکولرائزیشن آف اسلام ہو رہی ہے، تو اس سیکولرائزیشن کی سب سے پہلی کوشش امریکہ نے نہیں کی تھی، خود ہم نے کی تھی، اور مسلمانوں نے کی تھی، اور اکبر دی گریٹ نے کی تھی۔ اور آج بھی کچھ ہیں دانشور علامہ کہلاتے لوگ، لیکن یہ علامے ان علاموں کے سامنے پانی بھرتے نظر آئیں گے جو اکبر کو میسر آئے تھے۔ ابو الفضل اور فیضی، وہ تو بہت بڑے علامے تھے، یہ علامے تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی عربیت کیا کمال! میں نے تفسیر لکھی صاحب نے قرآن مجید کی، اور نقطے والا کوئی حرف ہی نہیں شامل کیا، تو علمیت کا اور عربیت کا اور زبان دانی کا اور اس جو بھی کلام ابو الکلامی کا آپ اندازہ لگائیں۔ تو آج کا کوئی علامہ ان علاموں کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ یہ کس اسلام کا نتیجہ؟ دیکھیے کوئی دباؤ نہیں ہے یہود کا نہ نصارہ کا، کوئی دباؤ نہیں ہے کسی ایکسٹرنل فورس کا، یہ انٹرنل فورس ہے کہ جو مجبور کر رہی ہے کہ جناب آپ کوئی نیا اسلام گھڑو۔ کیوں؟ خواہشات، کیوں ضروریات، کیوں زمینی حقائق، جو میں کہتا ہوں نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے ان چیزوں کی طرف جانے کی، تو اس کا ایک ثبوت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ اسلام تھا جو بر صغیر میں آیا، وہ اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے وہ نہیں آیا تھا۔ اس سے بر صغیر آشنا ہی نہیں ہو سکا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ جب اس ایکسٹریم پہ بات پہنچی جس پہ کہ اکبر لے کے گیا، اب ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا بندہ کھڑا کیا جس نے کھڑے ہو کے اس کا توڑ کیا، جسے ہم مجدد الف ثانی کہتے ہیں۔ اور اس نے پتہ ہے کس چیز پہ سب سے زیادہ زور دیا؟ اس نے سب سے زیادہ زور دیا اتباع سنت پر، یعنی مسلمانان ہند کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ اب آپ اتباع سنت کی طرف جب جائیں گے تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی ضرورت پیش آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی سند چاہیے ہوگی، افعال و اعمال، اور جو کچھ آپ کے سامنے ہوا اور اس پر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، یعنی گویا اس کی تصویر کر دی،
یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. تو یہ پھر اس زمانے میں انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت اٹھی عبدالحق محدث دہلوی کی، کہ جنہوں نے حدیث کا پودا بر صغیر میں لگایا. وگرنہ لوگ فقہ پڑھتے تھے، تصوف پڑھتے تھے، فلسفہ پڑھتے تھے، یونانی منطقیں پڑھتے تھے، یہ سب کچھ تو پڑھتے تھے، لیکن براہ راست قرآن مجید کو اس طرح نہیں سیکھتے تھے، نہ ہی حدیث کو سیکھتے تھے. بس وہ حدیثیں جو فقہ سے متعلق ہیں، وہ آیات جو فقہ سے متعلق ہیں، وہ کافی ہوتی تھی. ملا جیون نے لکھا یار 500 آیتیں آپ کو آتی ہو نا، آپ عالم ہیں. ملا جیون کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. تو کون سی 500 آیات ہیں؟ وہ فقہ سے متعلق آیات ہیں نا. تو قرآن کا علم اتنا تھا. یہی وجہ ہے، ایک واقعہ بھی لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی لکھا، اوروں نے بھی لکھا ہے، کہ ایک انگریز عیسائی پادری وہ آیا ہندوستان میں، اور بادشاہ کے دربار میں شیخ الاسلام بھی موجود، سرکاری شیخ الاسلام، خود بنے ہوئے شیخ الاسلام نہیں، خود ہی اپنے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھ لیا یا اپنے مریدوں سے لکھوا لیا، ایسے نہیں، جن کو سرکار نے شیخ الاسلام کا جو ہے نا وہ لقب دیا ہوا تھا. ان کے سامنے جب اس نے اپنے موقف کے حق میں سورہ آل عمران کی ایک آیت پیش کی، تو انہوں نے کہا یہ آیت تو قرآن میں ہے ہی نہیں. تو اس نے نکال کے دکھا دی، یہ دیکھیے جناب یہ آیت ہے. تو اتنے عالم فاضل ہوتے تھے. کون؟ شیخ الاسلام. قرآن کا علم اتنا ہوتا تھا کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آیت قرآن میں ہے یا نہیں ہے. حدیث کے معاملے میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا قوالی ہوتی ہے یہ صوفیاء کے ہاں، اس پہ کوئی مناظرہ ہوا، بادشاہی کے دربار میں ہوا، نظام الدین اولیاء اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے. تو جب انہوں نے کچھ حدیثیں پیش کی جن میں سماع کا ذکر تھا، تو بجائے اس کے کہ اس کی صحیح تشریح کرتے یا کوئی توجیہ اس کی پیش کرتے، شیخ الاسلام صاحب نے نظام الدین اولیاء کو کہا کہ تو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، تو قول ابو حنیفہ لے کے آ، تو حدیثیں مجھے کیوں سنا رہا ہے؟ یہ میں کسی کی تنقیص کے لیے یا نقص نکالنے کے لیے یہ باتیں نہیں بیان کروں، آپ کو یہ سمجھانے کے لیے پس منظر آپ سمجھیں. جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو تب سمجھ آئے گی کہ ہم کتنے آگے بڑھے ہیں، چلے کہاں سے تھے، پہنچے کہاں پہ ہیں. یہ بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم نہیں ہوگی تو آج اپنا آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا اور کیوں سیکھا اور کیسے سیکھا. اب یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں پھر شاہ ولی اللہ آتے ہیں اور وہ آ کے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں. جب وہ نام لیتے ہیں نا ترجمہ کرنے کا، تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ اس آدمی کا دماغ خراب ہو گیا ہے. بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ ترجمہ نہ کریں. اچھا یہ کوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام کے دشمن تھے جو انہیں روک رہے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا نقصان ہوگا، عام لوگ پڑھیں گے تو وہ گمراہ ہوں گے. آج بھی آپ سنتے ہیں نا قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. تو آج بھی اگر یہ بات کہی جاتی ہے تو اس وقت کتنی شدت سے کہی جاتی ہوگی. جب دیکھا کہ نہیں باز آتے تو فتویٰ جاری کر دیا واجب القتل ہے. اتنی شدید مخالفت ہوئی ہے اور انہوں نے ترجمہ کیا. اور پتہ ہے کس زبان میں کیا؟ فارسی میں کیا. بھئی فارسی عام لوگوں کی زبان تو نہیں تھی، فارسی سرکاری عمال کی زبان تھی. یعنی جیسے آج انگریزی ہے نا ایلیٹ کی زبان، اس طرح اس وقت فارسی تھی. تو انہوں نے اس وقت کا جو بالا تر طبقہ ہے اس تک قرآن پہنچانا ان کا پیش نظر تھا، اس لیے انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا. پھر ان کے ایک بیٹے ہیں، انہوں نے اسے اردو میں ترجمہ کیا. پہلے جو ہے لفظی ترجمہ کیا شاہ رفیع الدین نے، پھر شاہ عبد القادر نے با محاورہ ترجمہ کیا. پھر جس کا خطرہ تھا کہ لوگ غلط ترجمہ کریں گے اور گمراہ ہوں گے تو پھر الٹے سیدھے ترجمے بھی شروع ہوئے. جب الٹے سیدھے ترجمے شروع ہوئے کہ ان کے رد میں سیدھے ترجمے کرنے کی کوششیں کی گئی تو ترجمے ہی ترجمے ہو گئے. اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یوں بھی ہوتا ہے، ایکشن کا ری ایکشن بھی پیدا کر دیتے ہیں. پھر ترجموں کی بہار آ گئی، کس کا ترجمہ پڑھیں گے آپ؟ یہ بھی ترجمہ، وہ بھی ترجمہ، ہر کوئی ترجمہ. نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کی تعلیمات عام ہوئی. جب قرآن کی تعلیمات عام ہوتی ہیں تو پھر اللہ کی وہ معرفت حاصل ہوتی ہے جو قرآن نے بیان کی ہوتی ہے.
اللہ کی وہ معرفت حاصل ہوتی ہے تو ساتھ اپنا بھی پتہ لگتا ہے کہ میرا فرض کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اصلاً کیا کرنا ہے، قرآن کیا بتا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے۔ لہذا پھر ہندوستان میں جہاد کی تحریکیں اٹھی ہیں۔ ایمان حقیقی ہوگا تو وہ کوشش کو، سٹرگل کو پیدا کرے گا، کیونکہ بندہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، اب وہ پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ تحریک شہیدین کون ہیں یہ لوگ؟ یہ اصل میں وہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکری کوششیں تھیں اس کا ثمر ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ انہی کے باقی ماندہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں، یعنی 1831 میں تحریک شہیدین ختم ہوئی ہے، 1857 میں جنگ آزادی ہوئی ہے۔ جنگ آزادی کے پیچھے بھی وہی لوگ ہیں۔ جب اس میں ناکامی ہو گئی تو جو بچے کھچے لوگ تھے انہیں سمجھ آ گئی اب ہم اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے، لڑ کے نہیں کر سکتے، ممکن نہیں رہا، ہم نے اپنی آخری کوشش کر لی، اب ممکن نہیں ہے، اب کیسے بچائیں اسلام کو؟ تہذیب کا یلغار ہے اور بالا تر بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، اور مسلمان ان کی طرف متوجہ بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ ہندو تو جا رہا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی جا رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا جی کہ ہم اسلام کو بچانے کے لیے جو بھی کچھ بھی ہے نا اس تہذیب سے کٹ جاتے ہیں، لا تعلق ہو جاتے ہیں، الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک اپنا مدرسہ کھول لیا۔ وہ مدرسہ یہ والا مدرسہ نہیں ہے جو آج آپ مدرسے، بلڈنگ شاندار، وہ کیا ہے جی، چندے، جاگیریں، یہ والا مدرسہ نہیں ہے۔ یہ مدرسہ غربا کا مدرسہ ہے، یہ مدرسہ اجنبیوں کا مدرسہ ہے، یہ مدرسہ درویشوں کا مدرسہ ہے، یہ مدرسہ حقیقی اللہ والوں کا مدرسہ ہے۔ یہ ایک درخت کے سائے میں قائم ہوتا ہے۔ طالب علموں کے پاس نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ شام کو کچھ طالب علم جاتے ہیں، محلے میں گھومتے ہیں، کسی نے روٹی ڈال دی ان کے اس میں جو برتن ہے، کوئی سالن دے دیا تو آ کے سب نے مل کے کھا لیا۔ اس مدرسے کا کوئی بیت المال نہیں ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم تھا اس کے وارث بنے، فکر کے نہیں، علم کے وارث بنے۔ فکر اللہ تعالیٰ نے پھر کسی اور دوسرے رستے سے اٹھائی۔ یہ کون سا رستہ ہے؟ اور بھی بہت سے نام ہیں، بہت وقت لگ جائے گا، میں صرف ابھی علامہ اقبال پہ آتا ہوں۔ اصل میں شاہ ولی اللہ کی فکر کے سب سے بڑے شاعر بر صغیر میں جو پیدا ہوئے وہ علامہ اقبال ہیں۔ فکر کے علم کا کسٹوڈین کون بنا؟ دارالعلوم دیوبند۔ اور فکر کا کسٹوڈین بن کے کون کھڑا ہوا؟ شاعر بن کے کون کھڑا ہوا؟ علامہ اقبال۔ اور علامہ اقبال نے جو قرآن مجید کی طرف زور لگایا سارے مسلمانوں کا کہ اس کی طرف آؤ، جو آج تم ذلیل ہو، رسوا ہو، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہو، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابوالکلام جیسی شخصیت نے پھر کھڑے ہو کے وہی نعرہ لگا دیا، حکومت الہیہ کا قیام۔ حکومت کس کی ہے؟ انگریز کی۔ دنیا میں معروف کیا ہے؟ حکمرانی کس کی؟ عوام کی۔ ابوالکلام کیا کہہ رہا ہے؟ حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ بات دیکھیں نا، ایک کاؤنٹر جو ہے نا تھیسس آ گیا ہے، اینٹی تھیسس آ گیا ہے۔ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے مخالف، بیانیہ نہیں کہہ رہا میں، وہ آ رہا تھا بیانیہ، میں نے روکا، بیانیہ غلط لفظ ہے، جواب دعویٰ، جو دنیا میں مروج دعویٰ ہے اس کے جواب میں ایک دعویٰ کھڑا ہو گیا، اور یہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا۔ لیکن ابوالکلام کی شان، وہ اپنی بات کے لیے دلیل دینا پسند ہی نہیں کرتے۔ وہ جس چوٹی پر کھڑے ہو کے کلام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں تو ماننا پڑے گا آپ کو، بس مطلب وہ زبان سے یہ نہیں کہتے، قلم سے نہیں کہتے، لیکن ان کا اسلوب یہ ہے کہ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے کہ قرآن کی فلانی آیت تو حدیث کی فلانی آیت۔ وہ اگر حدیث لکھ دیں اس کی سند نہیں لکھتے۔ ابوالکلام کیوں غلط لکھے گا؟ وہ خود سند گویا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ سند نہیں لکھتے، آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی کہ اس کی سند کیا ہے، وہ نہیں لکھتے۔ پھر اس کام کو آگے بڑھایا مولانا مودودی نے، کیونکہ ابوالکلام نے یہ کام 8 سال ہی کیا ہے، 1912 سے 1920 تک، پھر وہ کانگریس میں چلے گئے، پھر قومی سیاست کی انہوں نے، پھر مولانا مودودی کھڑے ہوئے اور واقعتاً انہوں نے پھر اس کام کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے۔
اگرچہ کہ اخوان المسلمون پہلے بن چکی ہوئی تھی مصر میں، لیکن اخوان المسلمون مصر کی تاریخ پڑھیں، وہ اس وقت زیادہ سے زیادہ ہماری تبلیغی جماعت جیسی جماعت تھی۔ اس کے اندر فکر کا انجیکشن مولانا مودودی کی کتابوں کے ذریعے، فکر جو بھی لٹریچر ہے اس کے ذریعے سے لگا ہے، اور وہ سید قطب نے لگایا ہے۔ انہوں نے وہ فکر وہاں انجیکٹ کی ہے، جو بہت بعد کی بات ہے۔ لیکن آئیں اس چیز کی طرف۔ مولانا مودودی نے بھی اپنا جو اسلوب اختیار کیا، وہ ایک چھوٹے چھوٹے موضوعات جو دین کی ان چیزوں سے متعلق ہوتے، اجتماعی تصور سے متعلق ہوتے تھے، امت کی اجتماعی ذمہ داریوں سے متعلق ہوتے تھے، اس کا عنوان اور متعلقہ آیات پیش کر دی۔ اس سے اس موضوع کی تو تنقید ہو جاتی تھی، وہ پوری طرح نکھر کر سامنے آ جاتا تھا، کوئی شک نہیں، اور لوگوں کی سمجھ میں بھی آتا تھا۔ آج کی جو ذہنی سطح ہے اس کے مطابق وہ پیش کرتے تھے، لہذا لوگوں کو سمجھ بھی آیا، اثر بھی ہوا، بہت کچھ ہوا۔ لیکن کچھ ایسی شخصیتیں بھی تھی کہ جب کچھ مخالفت ہوتی یا یہ کہ کچھ وقت گزرتا تو معلوم ہوتا کہ وہ فکر ان میں اتنا گہرا نہیں اترا تھا، سطح پر تھا۔ اب یہاں سے ایک نیا کام شروع ہوا، اور اس کی ابتدا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے ذریعے سے ہوئی، اور جسے بہت حد تک تکمیل تک پہنچایا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ ہے اس فکر کو قرآن کے پیرائے میں پیش کرنا۔ یہ جو دورہ ترجمہ قرآن ہے، یہ بھی اصل میں اسی غرض کے لیے کہ وہ فکر پورے کے پورے قرآن کے مضامین کے اندر سمو کے پیش کر دی جائے، جیسے تانا بانا کپڑے میں ہوتا ہے اس طرح بن کے پیش کر دی جائے۔ اس سے ایک عجیب یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پھر جو وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں نا علماؤں کی طرف سے، وہ وسوسے پھر آپ پر اثر انداز نہیں ہوتے اگر آپ پورے قرآن سے واقف ہوں۔ اور اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت منتخب نصاب کو حاصل ہے۔ جیسے ایک جسم ہے، ریڑھ نہ ہو، ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو وہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو اس پوری فکر کو اگر آپ قرآن کے اس میں سمجھنا چاہتے ہیں پیراڈائم میں، تو منتخب نصاب کی حیثیت کس کی ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ یہ باقاعدہ کسی منصوبہ ہے کس کا؟ اللہ کا۔ یہاں پہ ایک ایکشن ہوتا ہے، اس کے ری ایکشن میں آپ کچھ کرتے ہیں۔ اس تناظر میں آپ دیکھیں گے تو یہ ہوا، اس کے بدلے میں یہ ہو گیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جب غلط ترجمے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اچھے ترجمے بھی کرنے چاہیے، تو خوب ترجموں کی باہر آ گئی۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے، ایک معاملے میں فیلیور ہوا تو بہتر سمجھا گیا کہ اب اس کو اٹھا کے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جائے، تاکہ بندے کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ واقعی اللہ کا یہی بیانیہ ہے، یہی دعویٰ ہے جو قرآن کر رہا ہے۔ تو ہوا یہ کہ یہ 50s کی بات ہے، یہ بات میں نے ذرا تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے، یہاں سے میں ذرا تیزی سے نکلوں گا، کہ جس میں ڈاکٹر اسرار احمد جو ناظم اعلیٰ تھے اسلامی جمعیت طلباء کے اس وقت، انہوں نے جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک 2 روزہ تربیتی کورس لے کر، تو ایک 40 روزہ تربیتی کورس جو ہے نا اس کا اہتمام کیا، اور مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک درس قرآن جو ہے نا روزانہ یہاں پہ دیں گے۔ اب مجھے دن بھی یاد نہیں 30 روزہ ہے یا 40 جو بھی تھا، کہ آپ ایک درس دیں گے۔ انہوں نے پھر اس تربیتی کورس کے لیے قرآن مجید کے کچھ مقامات منتخب کیے، تاکہ وہ فکر جو مولانا مودودی پیش کر رہے ہیں اس کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان بچوں کے سامنے جو طلباء آئے ہوئے ہیں یونیورسٹیوں کے، اسکولوں کے، کالجوں کے، ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہاں سے وہ آئیڈیا ڈاکٹر صاحب کو کلک ہوا، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر مزید غور و فکر کر کے تو اور مقامات بھی بیچ میں شامل کر کے تو یہ منتخب نصاب مرتب کیا۔ تو میں نے ابھی یہاں تک منتخب نصاب کا ایک پس منظر جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب میں اس کا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔